صرف تم اریبہ ناول آفیشل ایپیسوڈ 5 ہیرا اور حارث رضا کے گھر سے باہر نکلے۔ وہ دونوں حارث کی گاڑی کے پاس آئے تو دیکھا حارث کی گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا۔ اوہ شٹ! اب ہم کیا کریں گے؟ حارث نے ٹائر کو لات ماری۔ وہ پریشانی سے وہاں کھڑا تھا کہ ایک دم شہریار خان کی لینڈ کروزر وہاں پہ آ کے رکی۔ حارث تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ شہریار خان نے حارث کو مخاطب کیا۔ بس سر، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، اس کو لے کر پریشان ہوں۔ کوئی بات نہیں سر، کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ شہریار خان نے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ شہریار خان کی نظر پھر اسی مکمل حسن کے پیکر پر ٹھہر گئی جس نے خود کو بلیک چادر سے پورا ڈھانپ رکھا تھا۔ نہیں سر، میں… حارث نے کچھ کہنا چاہا تو شہریار خان نے اس کی بات کاٹی۔ بس ہم نے کہہ دیا ہے ہمارے ساتھ چلو تو پھر گاڑی میں آ جاؤ۔ ہیرا اسے منع کرنا چاہتی تھی مگر اسے شہریار خان کی بولتی نظروں سے ڈر لگنے لگا تھا جو کب سے اسی کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ اس نے بے بسی سے صرف حارث کو دیکھنے پر اکتفا کیا۔ آگے فرنٹ سیٹ پر شہریار خان نے حارث کو بٹھایا، ہیرا کو اس نے پیچھے والی سیٹ پر اکیلے بٹھایا اور خود جا کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آگے ویو مرر اس نے ہیرا پر سیٹ کر دیا۔ ہیرا کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی کہ شہریار خان باتیں تو حارث سے کر رہا ہے لیکن دیکھ اسی کو رہا ہے۔ گھبراہٹ میں اس کے ماتھے پر ننھے ننھے موتی ابھرنے لگے۔ وہ دل میں جتنی بھی پرانی یاد تھی بڑھتی چلی گئی۔ اسے رات کی تنہائی سے زیادہ شہریار خان کا خوف مارے جا رہا تھا۔ تقریباً دروازے سے بالکل چپکی بیٹھی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے بلیک چادر کے اندر چھپا رکھا تھا۔ آخر کو اللہ اللہ کر کے حارث کا گھر آیا۔ حارث کے گھر سے کچھ فاصلے پر شہریار خان نے اپنی لینڈ کروزر روکی۔ ہیرا نے جلدی سے دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی۔ وہ اب دوبارہ شہریار خان کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ شہریار خان اب بھی اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حارث چونکہ شہریار خان کی کمپنی میں کام کرتا تھا اس لیے
وہ اس کے سامنے نظر نیچی کیے مؤدب انداز میں بات کر رہا تھا، اس لیے وہ شہریار خان کا گھورنا نوٹ ہی نہ کر سکا۔ حارث نے ہیرا کے گھر فون کر کے اپنی خالہ کو گاڑی کے ٹائر کے بارے میں بتا دیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی ہیرا کو واپس گھر چھوڑ دے گا۔ حارث کے فون سے آمنہ بیگم مطمئن ہو گئیں۔ ہیرا خیر و عافیت سے اندر پہنچ کے خالہ کے پاس سکون کا سانس لینے لگی اور نہانے کے بعد سب سے پہلے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی اور توبہ کر لی کہ اب وہ ماں کی بات کبھی نہیں ٹالے گی۔ دوسری طرف شہریار اپنے بڑے سے کشادہ کمرے میں جہازی سائز بیڈ پر تکیے کے سہارے نیم دراز لیٹا سگریٹ کی کش لگانے کے ساتھ ساتھ اسی ہوش ربا سراپے میں گم تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں میں ہیرا کا زرد چہرہ گھوم رہا تھا جب وہ اس کی لینڈ کروزر میں بالکل اس کی سیٹ کے سامنے سمٹی سمٹائی بیٹھی گھبرا رہی تھی۔ شہریار خان کی نظریں ونڈ اسکرین کے ساتھ ساتھ اس پر بھی تھیں اور اس کی سماعت بھی اپنی سیٹ کے پیچھے ہی لگی تھی۔ وہ آسانی سے لمبی لمبی سانسیں اور دل کی دھڑکن کی رفتار سن رہا تھا جس سے شہریار خان کے عنابی ہونٹوں پہ بھرپور مسکراہٹ سج گئی۔ نہ جانے اس وقت کیوں وہ اس کے قرب کا تمنائی تھا۔ وہ اپنی تلاش کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو اس وقت ناممکنات میں سے تھا۔ شہریار خان کی بے قراریوں میں آج مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی روح و جسم میں بے چینیاں ہو رہی تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی کا بچا ہوا سگریٹ اس نے کرسٹل ایش ٹرے میں بری طرح مسل ڈالا اور یہ رات بھی اس نے ٹہلتے ہوئے گزار دی۔ صبح تیار ہو کے ناشتے کی میز پہ آیا اور اپنی ماں کو سلام کیا۔ سکینہ بیگم نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ شہریار۔ سکینہ بیگم نے ناشتہ کرتے ہوئے شہریار کو پکارا۔ جی کہیے۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا اگر آج تم فارغ ہو تو مجھے بازار تک لے چلو، میں کچھ خریداری کے لیے جانا چاہ رہی تھی۔ تو امی آپ چاچی یا فاطمہ کو ساتھ لے جائیں۔ شہریار نے خلوص سے مشورہ دیا۔ جی نہیں، ان دونوں میں سے کوئی نہیں، صرف تم۔ انہوں نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ صرف میں؟ اس نے بھی چونک کر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اپنے
سینے پہ دھرا۔ جی ہاں، صرف آپ بدولت۔ آخر کو آپ دولہا صاحب ہیں تو شاپنگ بھی ساری آپ کی پسند کی ہی ہونی چاہیے۔ وہ کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہی تھیں۔ شہریار خان شوق میں رہ گیا۔ کہاں گم ہو بھائی؟ ابھی واپس آ جاؤ، ابھی تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ شہریار خان نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور پھر ناشتہ چھوڑ کے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا۔ سکینہ بیگم کو اس کی یہ ادا بالکل بھی نہ سمجھ سکی۔